السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک. تو موجود ہیں شجاع نواز صاحب، اینالسٹ، آتھر اور فیلو ساؤتھ ایشیا سینٹر اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن. شجاع صاحب، پہلے ٹویٹ سے شروع کرتے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہماری بڑی خوشی ہوگی، پریولیج کہ ہم اس کو ہوسٹ کریں، ٹاکس کو اپنا رول پلے کریں. لیکن انٹرسٹنگ چیز ہے، تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر اس کو ری ٹویٹ کیا. ہاؤ سگنیفیکنٹ از دس؟ کیونکہ یہ ایک سیریسنس کی ایک لیول اور آتی ہے اور اس چیز کو اور اسٹرینتھن کرتی ہے کہ باتیں بہت آگے چل رہی ہیں. آپ برٹش میڈیا دیکھیں، آپ امریکن میڈیا دیکھیں، تو اس میں تو اب کلیئرلی بار بار آ رہا ہے کہ جی اسٹیو وٹکاف کی پاسبلٹی ہے کہ وہ اور کشنر اسلام آباد آئیں گے، ان ٹاکس میں کریں گے. اسلام آباد کے اندر بھی کچھ فورن ڈیلیگیشن اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک ڈیلیگیشن آ چکا ہوا ہے. سرکاری طور پہ نہ کنفرم کیا جا رہا ہے، نہ کچھ بات کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ موومنٹ شروع ہو گئی بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر کا ٹویٹ ہے وہ پہلے فارن منسٹر کی کل رات کو کال ہوئی ود دا ایرانین فارن منسٹر، اس کے بعد فارن آفس نے ایک کمیونیکے ریلیز کیا کہ جی پاکستان تیار ہے. آج پرائم منسٹر نے کیا ہے، اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. تو اس کا مطلب ہے کہ بات بڑی سیریس ہے. کتنی پاسبلٹی آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ مٹیریلائز بھی کر لے گی کسی قسم کی سکسیسفل نیگوسیشنز میں؟ میرے نزدیک خوش فہمی بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ صدر ٹرمپ کی طرف سے، اور اس کو فیڈ نہ کریں، اس لیے کہ وہ فیصلہ بدل بھی سکتے ہیں. اور صرف پاکستان ہی نہیں، مصر بھی اور ترکی بھی کوشش یہی کر رہا ہے کہ کسی طرح سے جنگ رک جائے. لیکن ابھی تک خاص طور پہ ان خبروں کے بعد جو ایرانین اسپیکر کی ٹویٹ تھی، اس میں بہت صاف الفاظ میں اس نے کہا کہ ہم یہ سب بالکل فیک نیوز ہے اور ہم لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے، اور جب تک کہ ہمارے جو پرنسپلز ہیں جس پہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور پیس ٹاکس شروع کرنی ہے، جب تک اس پہ رضامندی نہ ہو، اور وہ یہ سب سے بڑا یہ کہ ہمیں کمپنسیٹ کرے جو نقصان پہنچایا گیا. تو ایران کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ایک ڈیبیٹ ہوگا اور ہو رہا ہوگا، اور یہ ہمیں علم نہیں ہے کہ کس حد تک کس فرقے کو اس وقت برتری حاصل ہے اس میں. اب ظاہر ہے پاکستان کی کوشش تو ہوگی ضرور، کیونکہ ایران پاکستان کے ساتھ ہمسایہ ملک ہے، لیکن پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک سمجھوتا ہے جس کے تحت اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے کسی طرح سے تو پاکستان پہ بھی اس کو سمجھا جائے گا کہ حملہ ہوگا. یہ آرٹیکل 5 نیٹو کا کٹ اینڈ پیسٹ کر کے اس اگریمنٹ میں ڈالا گیا. تو اب اصل بات ٹھہرتی آ کے سعودیز پہ کہ آیا کہ انہوں نے گرین لائٹ دی ہے پاکستان کو. سر یہ آپ نے جو گرین لائٹ کی بات کی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بیکاز آج اگر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ دیکھیں تو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں پھر یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے سعودی پرنس محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ بھی اور جنگ چلے اور زیادہ، اور کسی نہ کسی طرح وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے، بیکاز ان کا خیال یہ ہے اکارڈنگ ٹو دا نیوز پیپر آرٹیکل کہ اگر وہاں پہ چینج نہیں ہوتی حکومت جو اس وقت ہے تو پھر ایک بہت ناراض اور بڑا امبولڈنڈ ایران ہوگا جو بعد میں اور مسئلہ ڈالے گا. اور اسی سٹوری میں لکھا ہوا کہ اسرائیلیز کا خیال یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ تباہی بھی پھیل گئی تو اس کے بعد ایک بڑی ٹوٹی پھوٹی گورنمنٹ ہوگی جو ہمیں وی کین لیو ود اٹ، ہمیں پرابلم نہیں ہے. لیکن جب یہاں ہم بات کر رہے ہیں اور بیہائنڈ دا سینز جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں یہاں سے بھی کچھ باہر سے بھی، وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے بڑی گرین لائٹ دی ہے پاکستان کو لیڈ دا نیگوسیشنز، اور پاکستان کو بہت بڑا ایک رول مل گیا اس کے اندر. اور ایکچولی سعودیز ہے بیکاز جو 12 مارچ کی میٹنگ ہوئی تھی سعودی عربیہ میں، اس میں فیلڈ مارشل تھے عاصم منیر، اس میں پرائم منسٹر تھے، اس میں پرنس محمد بن سلمان کی، تو بتایا یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بڑے فیصلے ہوئے تھے، بیکاز آبویسلی پاکستان پریشان تھا کہ اگر یہ کوئی جھگڑا بڑھ جاتا ہے تو ہم ایگریمنٹ کے تحت جس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہمیں تو اس میں انوالو ہونا پڑے گا. تو اس کے بعد چیزیں کافی آگے گئی ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا قاضی پازیٹو ہے. اگر گرین لائٹ ہے پاکستان کے پاس، اگر سعودیز کی گرین لائٹ ہے اس تمام چیز کو جو ابھی تک لگ یہ رہا ہے کہ ہے، اس کے بعد آپ کے خیال میں کیا سکسیس کا اس کو آپ کو لگتا ہے پاسبلٹی؟ دیکھیں، جنگ جو ہے وہ ایک طرف سے شروع ہوتی ہے
لیکن جو دوسری طرف کے جو لوگ ہیں جو کہ ایران ہے ان کا بھی اس میں ووٹ ہوئے. ان کا ووٹ یہ ہے کہ ہم کب جنگ ختم کریں گے. اور ابھی تک یہ کوئی کلیئرلی بات سامنے نہیں آئی کہ ایران میں ایک مہم ہے کہ جنگ ختم کی جائے. کافی ہو چکا ہے. ایران نے بلکہ ایکسپینشن شروع کر دی اور جو ابھی نئے اٹیکس کیے ہیں اسرائیل پہ خاص طور پہ اس میں نئے قسم کے میسائل استعمال کیے ہیں. تو انہوں نے ایک ہاریزونٹل ایکسپینشن کی ہے فرنٹ کی. ڈیگو گارسیا پہ 2 اٹیک کیے ہیں. ایک خبر ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی ایشیا ٹائمز کی کہ لوئزیانا کے بیس پہ بھی کچھ ڈرون اٹیکس ہوئے پچھلے کچھ دنوں میں. لیکن ایران جب چاہے گا تو وہ جنگ ختم کرے گا. ایران پریشر کے تحت نہیں جنگ ختم کرے گا. شجاع بھائی مجھے ایک چیز بتائیں, آپ ملٹری ہسٹورین بھی ہیں, آپ آتھر بھی ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایران اگر آپ سیریس ہے نیگوسیشنز میں تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا گوئنگ آؤٹ ود دا بگ بینگ, اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جیسے ایران پہ بہت تیزی آئی ہے اسرائیلی حملوں کی, ایران بھی اب ایک بڑا ایک ڈسپلے کرنا چاہ رہا ہے فائر پاور کا. بیکاز انٹرسٹنگلی سب سے زیادہ سخت بیانات اسپیکر غالیباف کے آئے ہیں ان ٹاکس کے اوپر. لیکن جو ابھی تک جتنی سٹوریز چلی ہیں, جو بیہائنڈ دا سینز کی انسائڈ انفارمیشن والی سٹوریز چلی ہیں, اس میں یہی سامنے آ رہا ہے کہ وہی لیڈ کریں گے اگر ڈیلیگیشن کی ٹاکس ہوں گی. ناٹ دا فارن منسٹر راکشی صاحب نہیں ہے, یہی لیڈ کریں گے. سو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ بھی ایک ہارڈ بارگیننگ پوزیشن کے لیے سخت بیانات, میسو تباہی, اور پھر بیٹھ جائیں اینڈ دین یو واک بیک فرام تھنگس. تو یہ بھی ایک ٹیکٹک نہیں ہو سکتا ایران کا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اور مجھے اپنے ملٹری ہسٹورین کا ایک بہت بڑا ہسٹورین نیل فرگسن, برطانوی ہسٹورین ہے جس کا ہوور انسٹیٹیوشن کے ساتھ تعلق ہے, اس نے ریسنٹلی ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا جس میں اس نے کہا کہ جنگ کرنے سے پہلے ہسٹورین سے بات کر لیں, کیونکہ ہسٹری آپ پڑھیں اور سمجھیں دوسرے ملک کی. اور امریکہ کی یہ عادت ہے, اور یہ تمام جنگیں جو آپ دیکھیں جس میں امریکہ نے حصہ لیا ہے, یہ فل فورس اور پاور کے ساتھ گئے اور پھر شارٹ ٹرم میں نکل آئے, اور کوئی تاریخی انہوں نے سبق نہیں سیکھا. لیکن ایران جب جنگ لڑتا ہے تو وہ لمبی جنگ لڑتا ہے, اور ایران کی جو ہسٹوریکل میموری ہے وہ اس جنگ کی نہیں ہے, نہ ہی وہ 79 کے ریولوشن کی ہے, وہ 53 تک جاتے ہیں کم از کم. ابھی تک لوگ حیات ہیں جو 53 میں موجود تھے جبکہ ایران کی ڈیموکریٹک حکومت کو الٹایا گیا. تو وہ یہ سب سمجھ کے جنگ لڑیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا 8 سال انہوں نے عراق کے ساتھ جنگ لڑی, ملینز وہ کلڈ, لیکن جنگ لڑتے رہے وہ. تو ان کا اپروچ جو ہے جنگ کی طرف وہ امریکہ سے بالکل مختلف ہے. اور امریکہ کی یہ اب شارٹ ٹرم اس لیے ہے کہ یہ سال خاص طور پہ مڈ ٹرم الیکشنز ہیں. صدر ٹرمپ کی پارٹی کا لگتا ہے کہ کافی نقصان ہوگا اگر وہ ریپبلکن ہاؤس ہار جائے اور سینٹ بھی ہار جائے, تو پھر ان کے آخری 2 سال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ امپیچمنٹ کا ان کو بہت خطرہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ سامنے آ رہی ہیں. پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے خود غرضی سے اس کی طرف دیکھے, کیونکہ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان کے جو انرجی امپورٹس ہیں گلف سے, وہ 81% آف دیئر انرجی نیڈس وہ گلف سے آ رہی ہیں. ان ٹرمز آف ایشین کنٹریز نمبر 1 رینک پہ ہے پاکستان ان ڈپینڈنس آن گلف آئل. تو پاکستان ظاہر ہے چاہتا ہے کہ جنگ ختم ہو تاکہ آئل فلو شروع ہو. ایک اور طریقہ تھا امریکہ کے پاس جس سے کہ وہ شاید اس جنگ کو جلد ختم کر سکتے اور ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لا سکتے, اور وہ تھا کہ اگر امریکہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاکیٹ کرتا, اس سے ایران کے ٹوٹل ایکسپورٹس ختم ہو جاتے. اور ایران کی کافی بری حالت ہے, لیکن اس کے بالکل 180 ڈگریز فیصلہ سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے کیا اور صدر ٹرمپ نے اپروو کیا کہ ایرانین آئل جو ہے آن دی ہائی سیز وہ بھی بک سکتا ہے. اس سے
ایران کو $14 بلین کا غیر متوقع منافع آیا. مطلب ایک ونڈ فال ان کو ملی جس سے کہ ان کی اکانومی میں ظاہر ہے کچھ جان پڑ گئی اور وہ اور بھی لمبی جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اب جو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اگر ہم بیٹھتے ہیں، اگر اسلام آباد میں اللہ کرے یہ سٹنگ ہو جائے، نیگوشیشن شروع ہو جائیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران از ان اے بیٹر بارگیننگ پوزیشن؟ اگرچہ مار اتنی پڑی ہوئی ہے، تباہی اتنی ہوئی ہوئی ہے، تباہ انہوں نے کر دیا ہے انفراسٹرکچر سب کچھ، لیکن آپ کا خیال ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ایران کے پاس زیادہ کارڈز ہیں؟ ایران نے اکنامک نقصان بہت پہنچایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قطر کی جو انفراسٹرکچر پہ نقصان ہوا ہے اس سے گیس اور فرٹیلائزر اور تیل سب چیزوں پہ اثر ہوگا کئی سالوں کے لیے. اور ابھی بھی وہ انہوں نے ایک رپورٹ یہ بھی تھی کہ امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی نقصان پہنچا اور وہ بھی ہٹ گیا اور پھر ریپیئرز کے لیے گیا. تو یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ایران کی اکنامک وارفیئر جو ہے دیٹ ہیز بین ویری سکسیسفل، اور جو امریکہ نے نقصان پہنچایا ظاہر ہے وہ تو ہے، لیکن جو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے سویلین انفراسٹرکچر پہ حملہ کریں گے، وہ تمام دنیا سے خبر یہی آتی ہے کہ دیٹ ول بی کنسیڈرڈ اے وار کرائم. سر یہ بتائیں، آج دوحہ کے قطر کے اسپوکس پرسن تھے تو وہ فارن آفس کے، تو ان کی چل رہی تھی پریسر، اس میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو جو اس علاقے کے ممالک ہیں they need to rethink regional security. اس ری تھنکنگ ریجنل سیکورٹی کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ایران کی ایک بہت بڑی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہاں سے امریکن بیسز کریں، ختم کریں، یہ کریں وہ کریں، جبکہ یو اے ای کی جو پرنسس ہیں ریم بنت ابراہیم، انہوں نے ایک انٹرویو میں بڑا سختی سے کہا کہ بھی ہم تو ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں اپنے دوستوں پہ، یعنی کہ اسرائیل امریکہ پہ، اینڈ نتھنگ ڈوئنگ. دوحہ جیسا ملک اگر وہ کہتا ہے ری تھنکنگ ریجنل سیکورٹی، تو اس کا تو مطلب یہ ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی سیٹ اپ ہیں یہ فائدہ نہیں ہوا ان کا ان ملکوں کو، بلکہ یہ تو کولیٹرل ڈیمیج ہو گئے، ان کا خیال تھا ہم بچیں گے. اگر اسرائیل پہ 800 میزائلز اور وہ ڈرونز گرے، ان پہ تو 4 گنا زیادہ گرے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ یہ چیز آگے یہ بحث چھڑے گی، یہ جو عمران کی یہ ایران کی، کیا یہ وشفل تھنکنگ ہے یا اس سے زیادہ بات ایکچولی بڑھ سکتی ہے آگے بیسس کا فیوچر؟ میرا ایک بنیادی سوال ہے کہ سیکیورٹی پیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کسی کے خلاف ہوتے ہیں. یو ڈیلنگ ود اے تھریٹ. اب نیٹو جو تھا دیٹ واز ڈیلنگ ود اے سوویٹ تھریٹ. تو کافی لوگ بات کرتے ہیں کہ اسلامک نیٹو، ٹرکی، سعودی عربیہ، پاکستان. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس کے خلاف، ایران کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف؟ اب یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ اکنامک ریلیشن شپ کافی گہری پیدا کر لی. شاید اگر ڈیولپمنٹس ٹھیک گئی، سعودی عرب بھی ابراہیم اکارڈز جوائن کر لے، تو پھر یہ سیکیورٹی پیکٹ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ صرف ایران کے خلاف ہوگا. یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمسائے ملک کے ساتھ، جس کے ساتھ ایک ہسٹری ہے، آپ کو پتا ہے کہ کوئی کسی کو انہوں نے ایکیوز کیا of allowing the country to be used against the other. عمران خان نے پریس کانفرنس جو کی تھی تہران میں، اس نے پبلکلی یہ کہا تھا، اور جنرل عاصم منیر اس وقت DG تھے، اور انہیں یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ یہ ایک نیشنل سیکورٹی کی بات، اور انہوں نے سر عام کہہ دی کہ we will stop allowing terrorist groups to operate from our territory and you will stop your terrorist groups from operating against Pakistan. تو یہ بھی ایک ہسٹری ہے اور یہ سامنے رکھنی پڑے گی پاکستان کو کہ ڈز اٹ وانٹ اے پرماننٹ انٹیگنزم ود ایران، یا دوستی چاہتے ہیں، کیونکہ ایران پہ بہت ڈپینڈنس ہے پاکستان کی، تیل کی، بجلی کی، بلوچستان کی خاص طور پہ. تو یہ سب سامنے رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیگوسیشنز ہوتی ہیں اور اگر اسلام آباد اس کا وینیو ہے تو یہ بہت اچھی خبر ہے، اور امید یہی ہے کہ یہ صحیح خبر ہو. لیکن
اگر صدر ٹرمپ پہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ ہی ول فالو تھرو آن اٹ تو آئی ہیو مائی ڈاؤٹس، کیونکہ ہی کین چینج ہز مائنڈ. اور سب سے بڑا ووٹ جو ان کے سائڈ پہ جو ہے وہ اسرائیل کا ہے. جنگ کا شروع ہونے میں بھی اسرائیل کا ووٹ تھا اور ختم ہونے میں بھی ہوگا ووٹ. اور اسی طرح ایران کا بہت بڑا ووٹ ہے جنگ ختم کرنے میں. سر یہ ایران پہ تو آتے ہیں، لیکن سنس ہم اس ایریے میں پہنچ گئے ہیں تو ذرا انڈیا کے ساتھ بھی بات کر لیں. یہ آئرونک بھی لگتا ہے کہ پاکستان آج لیڈ کر رہا ہے یہ سارے صلح کے پروسیس کو، اور انڈیا کا دور دور کا ذکر نہیں ہو رہا، بیکاز ماضی میں ایران کی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پیار محبت انڈیا سے ہوتا تھا. انٹرنیشنل فورا میں بھی ووٹنگ ان کے ساتھ ہوتی تھی، ٹریڈ کی چیزیں بھی ان کے ساتھ ہیں، چاہ بہار اگر کھل رہی ہے تو اس کا بھی انڈیا کو بڑا پریفرنشل ٹریٹمنٹ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر لاسٹ ایئر جب جنگ ہوئی تو بہت سارے وہ انڈینز بھی پکڑے گئے، افغانز بھی پکڑے گئے، جس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اسپائنگ میں تھے، اور بڑا پھر انڈیا ساتھ کھڑا بھی نہیں ہوا. یہ جو بنیاد مرصوص کے بعد اب ساری جو چیز چلی ہے اور اب جو پاکستان کا ویٹ بن گیا، اب انڈیا میں حال یہ ہوا کہ کل وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی کر رہے ہیں، بیکاز بہت لیدے ہو رہی ہے مودی کی کہ بھیا تم کہاں ہو، تم اسرائیل تمہارا، تم نے اسرائیل کو ماں باپ بنایا ہوا تھا، امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، تمہارا ذکر کوئی نہیں ہے، پاکستان چھا گیا ہر جگہ. یہ جو اب سارا کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کے بعد پاکستان انڈیا کا کیلکولس دنیا کی نظر میں ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہے؟ پہلے وی یوز ٹو بی سین پارٹ آف اے پرابلم، لیسر، اور جی یہ تو نگل ان دا شو ہیں، بس تنگ کرتے رہتے ہیں، انڈیا از دا ریئل شو. ہیز دیٹ چینج فار گڈ؟ کیا ہمارا اب ان کا ایکویژن بدل گیا ہے گلوبل پرسپیکٹو میں؟ سیاست میں نتھنگ از فار ایور، لیکن فار دا ٹائم بینگ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر مودی کی جو اسرائیل کی وزٹ تھی، جہاں پہ انہوں نے بڑے معاہدے سائن کیے، ڈیفنس کے بھی ریلیشن شپ قائم کی، اس کی ٹائمنگ بہت غلط ثابت ہوئی اس جنگ کی وجہ سے. تو اس لیے انڈیا کا اس وقت اس جنگ کے ختم کرنے میں کوئی ہاتھ نہیں ہوگا، نہ ہی ہو سکتا ہے. لیکن ان کی ڈپینڈنس جو ہے ایرانین آئل پہ وہ قائم ہے، اور یاد ہوگا کہ کئی دفعہ انہوں نے امریکہ سے ویورز لیے ہیں ٹو کنٹینیو امپورٹنگ ایرانین آئل، لیکن نہ صرف وہ، ٹو امپورٹ رشین آئل، اور دیٹ منی از بینگ یوز بائی رشیا اینڈ یوکرین. تو بہت سی کانٹرڈکشنز ہیں اس میں فارن پالیسی میکنگ میں. اور امریکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ڈیسیژن میکنگ از ناٹ بائی ہول آف گورنمنٹ، وہ صرف ایک شخص کے ہاتھ میں، اس لیے اٹس ویری انپریڈکٹیبل. سر یہ بتائیں، آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران اس تمام نیگوسیشنز میں ہسٹورک پرسپیکٹو بہت زیادہ ان کے ڈی این اے میں ہے، اور وہ دیکھیں گے. خیر دور جانے کی ضرورت نہیں، وہ تو اگر پچھلے سال کو دیکھ لیں اور اس سال کو دیکھ لیں تو وہی کافی ہے. پچھلے سال بھی نیگوسیشنز تھیں، تھرسڈے کی رات کو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایک ہفتے میں دے رہا ہوں نیگوسیشنز کو، فرائیڈے کو انہوں نے حملہ کر دیا. اس بار یہ عمانی بتاتے ہیں ساری چیزیں تقریباً طے ہو گئی تھیں، اینڈ سڈنلی دی اٹیکس کیم. تو اس لیے دور تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم کے لیے ایران ابھی اور تباہی بیئر کرنے کے لیے تیار ہے، بیکاز اس کا خیال ہے کہ ہاریزونٹل وار ہے، پھیلایا ہے، اس نے اس کو ایک گلوبل ایشو بنا دیا ہے، ٹرمپ کے پاس اس وقت ڈیل نہ کرنے کا آپشن ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ جتنی دیر تک یہ جنگ جاری رہتی ہے، ٹرمپ کے اکانومی پہ اور اس کی پولیٹیکل جو سپورٹ ہے ملک کے اندر، اس پہ بہت نقصان ہوگا. جو لیٹسٹ کوئنیپیک پول ہے اس کے تحت 55% آف امریکنس آر اپوز ٹو دا وار. اور یہ جو جنگ جاری رہے گی، دس نمبر ول رائز. اور ٹرمپ کی اپنی پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. اس کا اپنا بیس جو ہے وہ ابھی تک اسٹرانگ ہے، میگا بیس، لیکن اس پہ محدود ہوگی. تو انڈیپینڈنٹس بھی اور ہسپینکس بھی اور ڈیموکریٹس بھی، اس میں پاکستانی امریکنز جنہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا، سب چھوڑ رہے ہیں اسے. اور اگر ٹرمپ پل آؤٹ کرتا ہے، اگر ٹرمپ اناؤنس کر دیتا ہے، اسرائیل کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے ڈرامے میں بڑی خاموشی سے اسرائیل
صدر لبنان قابو کر گیا اور کوئی 1200 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا وہ قابو کر جائے گا. دا وے تھنگز آر گوئنگ. انہوں نے اب یہ بھی آرڈر کر دیا ڈیفنس منسٹر نے خالی گھروں کو بھی تباہ کر دو. انہوں نے کہا جی ہم تو بفر زون بنائیں گے. دیٹ از 10% آف لیبنن. جو کیا وہ بھی اس امن کی ڈیل میں کوئی ہوگی بات آپ کے خیال میں؟ نہیں ہوگی. بیکاز یہ بھی ہم دو باتیں سن رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اور پھر دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لانگ لاسٹنگ پیس ہونی ہے تو پھر یہ تمام مسئلوں کا حل بیچ میں لے آئیں. کیا ایران آسکنگ فار ٹو مچ ایٹ دس پوائنٹ؟ اوور پلے تو نہیں کر رہا اپنا ہاتھ؟ اس میں صرف ایران کا ہاتھ نہیں ہے، اس میں دوسرے عرب ممالک کو بھی سوچنا پڑے گا کہ پھر ایک گولان ہائٹس کی جو ریپیٹ نہ ہو، کیونکہ یہ عرب ممالک کے لیے بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ اسرائیل کی ایکسپینشن ہو رہی ہے اور وہ پرماننٹلی آکیپائی کر رہا ہے سدرن لیبنان کو، جس طرح سیریا کے گولان ہائٹس کو اس نے پرماننٹلی آکیپائی کیا. تو یہ سوچنا پڑے گا دوسرے ممالک کو، صرف ایران کا اس میں فیصلہ نہیں ہوگا. کیا ٹرمپ مجبور کر سکتا ہے اسرائیل کو ٹو پل بیک لبنان سے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ ان کی اپنی ڈومیسٹک سچویشن بہت خراب ہے صدر پرائم منسٹر نیتن یاہو کی، اور اگر وہ ہٹ جاتے ہیں اپنی سیٹ سے تو ان کے اوپر کافی کیسز بھی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ وہاں سے ریٹریٹ کریں گے. دوسرا یہ بتائیں کہ اگر جو دوحہ نے آج کہا ہے کہ ٹائم کے ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے ریجنل سیکیورٹی کو، کیا کوئی ایسا سسٹم سروائیو کرے گا، ٹینیبل ہے، جو نان ایکسکلوسو ہو، جس میں ایران نہ ہو؟ اگر کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ تو تبھی چلے گا مڈل ایسٹ کا، گلف کا، اگر ایران از پارٹ آف دیٹ ایکویژن. اب یہ جتنے لڑائی ہوئی ہے، جتنا آپس میں یہ بامبنگ ہوئی ہے، ڈرونز چلے ہیں، کیا ایسے بعد آپ کے خیال میں از اٹ اے گڈ تھنگ اور اے بیڈ تھنگ؟ بیکاز ایران نے تو کوئی ہر وہ چیز کام کیا جو پہلے اناؤنس کیا تھا. انہوں نے کہا یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے، یہ کرو گے تو ہم یہ کرو گے، نیوکلیر پہ آؤ گے. اب جب انہوں نے کہا جی الیکٹرک گریڈ اڑائیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سب کے اڑا دیں گے. سو ایران ہیز ناٹ پلڈ اینی سرپرائزز، انہیں پہلے اناؤنس کیا ہوا تھا. کیا ایران کی اور مڈل ایسٹ اور گلف کے ملکوں کی کو ایگزسٹنس آپ کو ہوتی نظر آتی ہے آن اے نیو ارینجمنٹ، کہ آپ کے خیال میں اب بہت زیادہ پانی گزر گیا ہے دریاؤں کے نیچے سے، پلوں کے نیچے سے؟ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک اکنامک انٹرڈیپینڈنس پہ اگر بات چیت ہو تو پھر شاید ایسے فیصلے ہو سکیں. آپ دیکھیں کہ فرانس اور جرمنی کی بھی ایسی حالت تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور بلکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد بھی. لیکن پہلے اونتانت ہوا، پھر اونتانت کارڈیال ہوا، اور پھر ایک یونین میں وہ شامل ہو گئے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پورا علاقہ یہ بجائے ایکسٹرنل سیکیورٹی امبریلا کے اپنی خود سیکیورٹی امبریلا بنائے. اور پھر یہ ہے کہ کس کے خلاف؟ وہ پھر تو اسرائیل پھر ان نیمڈ ہوگا نا، ان نیمڈ چیز کے خلاف ہوگا نا، نام کوئی نہیں ہوگا، پھر یہی ہوگا نیٹو کی طرح. یو کی ناٹ بی سو ویگ، یو ہیو ٹو ہیو این اپوننٹ کہ کس کے خلاف، نہیں تو مقصد نہیں ہوگا نا کوئی. سر لاسٹ کویسچن، مجھے لاسٹ کویسچن یہ بتائیے کہ سب کا ورلڈ ویو چینج ہوتا ہے جنگوں کے بعد، ایگریسر کا بھی، دوسرے کا بھی، جو تماشائی ہوتے ہیں، جو فیکٹریز ہوتے ہیں. ایران کا ورلڈ ویو چینج ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا ایران بھی ریکیلیبریٹ کرے گا اپنے ایمبیشنز کو، اپنے ڈیزائرز کو؟ بیکاز یہ بھی تو ایک ریالٹی ہے نا، ایران بھی تو ہر جگہ گھسا ہوا تھا نا. وہ حماس بھی تھا، وہاں حزب اللہ بھی تھا، سیریا بھی تھا، وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، جارڈن میں بھی تھے، وہاں پہ بھی ایک ورلڈ ویو تھا. یہ تمام جو وار ہے، امریکہ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا، کچھ عربز نے بھی سیکھا ہوگا. اب پتہ نہیں وہ سیکھنے کو پریکٹس میں لاتے ہیں نہیں لاتے، وی ڈونٹ نو، حوصلہ کتنا ان میں. بٹ ایران نے بھی تو کچھ سیکھا ہوگا نا. کیا آپ کے خیال میں ایران کا بھی کوئی ورلڈ ویو چینج ہوگا؟ وہ بھی تیار ہوگا ایک ری ماڈلڈ ایران ٹو اسیمیلیٹ ان دا کمیونٹی آف نیشنز؟ ممکن ہے اگر ایران کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ان کے مین پوائنٹس جو ہے کہ ان کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے عوض ان کو سپورٹ ملے
اسی علاقے سے اگر امریکہ نہیں دیتا تو اسی علاقے سے مل کے اگر کریں تو شاید ایک نئی ریلیشن شپ قائم ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے ہوتیز کا نہیں ذکر کیا. ایران کے پاس ایک اور ایلیمنٹ ہوتیز کا بھی ہے کہ وہ صرف خلیج کا ہی نہیں بلکہ وہ ریڈ سی پہ بھی کنٹرول. سر میں ہوتیز کا پڑھ رہا تھا. اب ان کے جو سے سربراہ ہیں، اب اگر آپ ان کی باتیں سنیں اور ان کے بیانات سنیں تو وہ تو یہ لگتا ہے کہ وہ ایران کو اپنا پراکسی سمجھتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ان کو لانے میں بڑا ایران کا ہاتھ تھا، ان کو پاور مل گئی، بٹ ناؤ دے آر ایکچولی ایکٹنگ جیسے دے آر دا مین گائز، اور ایران اب سیکنڈری ہے کہ ہم ایران کو فیور کریں گے اگر ہم کریں گے یا نہیں کریں گے. تو اس لیے ہوتیز خاموش بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اٹ واز سرپرائزنگ فار می. جتنا میں اس میں پڑھ رہا ہوں وہ تو اپنے آپ کو اب بہت کسی اور لیول پہ دیکھ رہے ہیں، وہ پراکسیز نہیں دیکھ رہے. لیکن ان کا تمام اسلحہ جو ہے وہ ایران نے دیا، تو وہ بھی ڈپینڈنس ہے کیونکہ ان کا کوئی اور سورس نہیں ہے اسلحے کا. یہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ یہ کامیاب ہو، کیونکہ بات چیت کرنے سے یہ فیصلہ ہوگا. یہ زیادہ بمباری سے یا جس طرح صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم ہر آئلینڈ جو ہے وہ آکیپائی کر لیں اور فورس ایران، that will never work. Sir, parting note, on a scale of 1 to 10, کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈائلاگ کی سکسیس کا چانس کیا لگتا ہے آپ کو 1 to 10؟ میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے میں 2-3 دفعہ پھر آپ سے بات ہوگی and we'll be talking about the same issues. یہ تو پھر آپ 5 سے نیچے، یہ تو پھر آپ without saying it 5 سے نیچے چلے گئے. نیچے اس لیے کہ صدر ٹرمپ از دا مین فیکٹر آن دس سائڈ، اور ان کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ خود کرتے ہیں. وہ ہی ٹرنز آن دا ڈائم، ان کو تو 5 سیکنڈ لگتے ہیں بدلتے ہوئے. بالکل. تو اب جو ان کو خبریں ملیں گی فرام دی ہنٹر لینڈ کہ کیا ہو رہا ہے الیکشنز میں، اور پرائمریز آ رہی ہیں، تو پھر مڈ ٹرمز ہیں نومبر میں، تو ریپبلکن پارٹی والے خود روتے دھوتے ان کے پاس جائیں گے کہ کچھ کریں آپ. چلیں لیٹس ہوپ کہ آپ سے آئندہ جو ہماری ڈسکشن ہو ہم ایک ہوئے ہوئے ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہوں کہ یہ ٹینیبل ہے یا نہیں، سسٹین کرے گا کہ نہیں، بجائے اس سے کہ ہم یہی بات کر رہے ہوں کہ اب نیکسٹ راؤنڈ میں کیا ہوگا. لیٹس وش فار دا بیسٹ. شجاع بھائی بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. جی ویلکم بیک. بہت عرصے بعد پاکستان پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور بہت عرصے بعد فار دا رائٹ ریزنز. ہم ایک بہت بڑے مسئلے میں ایک بہت بڑا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید جو اس وقت ویٹ پاکستان کو ملا ہے، جو عزت ملی ہے اور جو امپورٹنس ملی ہے، بڑے عرصے بعد اس نے پاکستان کا پوری دنیا میں پرسیپشن چینج کر دیا. وی ہوپ کہ یہ جو تمہاری ساری کوشش ہے اور یہ جو تمام ساری چیز ہو رہی ہے یہ ٹرانسلیٹ کرے ایک امن میں اس ریجن کے اندر. کیونکہ امن خالی ایران کی ضرورت نہیں ہے، اسرائیل ان کی نہیں ہے، امریکنوں کی، ہماری بھی ہے. ہمارے اکنامک انٹرسٹ بھی جڑے ہوئے ہیں اور پورے مسلم امہ کے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں. دعا کر سکتے ہیں. اللہ اچھی خبریں سنائے اگلے 72 گھنٹے میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.